حضرت عباس علمدار کون تھے؟ میدان کربلا میں حضرت عباس کی کیا ذمہ داری تھی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح شہید کیا گیا؟ یزید نے حضرت عباس کے بارے میں کیا کہا تھا؟ آج کی ہماری ویڈیو میں ہم حضرت عباس علمدار کی پیدائش سے لے کر شہادت تک کا مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں اور بہادری و شجاعت میں اپنی باپ کے مثل تھے۔ آپ حضرت ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ام البنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں، جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ کے انتقال کے بعد شادی کی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد بزرگوار کے زیر سایہ پرورش پائی تھی اور حضرت علی المرتضیٰ نے بوقت شہادت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وصیت کی کہ اپنے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ کسی بھی حال میں نہ چھوڑنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد بزرگوار کی اس وصیت پر تا دم شہادت عمل کیا اور سفر و حضر میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، اور جب کربلا کا افسوسناک واقعہ پیش آیا تو اس وقت بھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جان نچھاور کرنے میں کسی قسم کی دریغ سے کام نہ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عباس اور کنیت ابو الفضل ہے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معروف لقب علمبردار ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا میں لشکر کے علمبردار تھے اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلے کا علم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمدار کربلا کے لقب سے شہرت دوام حاصل ہوئی۔ حضرت عباس علمدار چونکہ میدان کربلا میں اہل بیت اطہار کے لیے پانی لینے دریائے فرات کے کنارے گئے تھے اور اس کوشش میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سقائے اہل بیت کے لقب سے بھی سرفراز کیا گیا۔ سقا یعنی پانی پلانے والا۔ حضرت عباس علمدار کا ایک لقب قمر بن ہاشم ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب آپ کے بے پایاں حسن و جمال کی وجہ سے آپ کو عطا کیا گیا تھا، یعنی بنی ہاشم کا چاند۔ حضرت عباس علمدار کی کنیت ابو الفضل کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ کے فضائل بے شمار تھے، اس وجہ سے آپ کو ابو الفضل کہا جاتا تھا۔ میدان کربلا میں جب 10 محرم الحرام کو گلشن زینب کے پھول اونو محمد کی شہادت کے بعد میدان جنگ میں سپاہ حسینی میں حضرت سیدنا امام حسین، آپ کے فرزندگان اور حضرت عباس علمدار تھے جو زندہ تھے۔ حضرت عباس علمدار نے حضرت سیدنا امام حسین سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی تو حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا، عباس تم علمدار لشکر ہو۔ حضرت عباس علمدار نے عرض کیا، بھائی اب جب سب اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں، میں بھی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسین اور حضرت عباس علمدار کے مابین ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ حضرت سیدنا امام حسین کے فرزند حضرت علی اکبر تشریف لائے اور حضرت عباس علمدار سے کہا، چچا جان ایسا ہرگز نہ ہوگا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ کے بازو ہیں اور لشکر کے علمدار ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ مجھ سے قبل اپنی جان قربان کریں۔ حضرت عباس علمدار نے کہا، بھتیجے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے بھتیجوں کو یوں اپنی نگاہوں کے سامنے شہید ہوتا دیکھوں، اور ان کی جدائی کا غم میرے لیے گراں ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں اپنی جان نچھاور کروں اور اپنے باپ کی نگاہوں میں سرخرو ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسین نے حضرت عباس علمدار کی جان نثاری دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضرت سیدنا امام حسین نے حضرت علی اکبر سے فرمایا، بیٹا چچا کو ناراض نہ کرو اور ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین نے حضرت عباس علمدار سے فرمایا، عباس عورتوں اور بچوں کے جگر پیاس سے پارا پارا ہو رہے ہیں، تم ان کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ حضرت عباس علمدار نے مشک پکڑی اور دریائے فرات کی جانب پانی کا انتظام کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔
روایات میں آتا ہے کہ حضرت عباس علمدار نے جب حضرت سیدنا امام حسین سے میدان جنگ میں اترنے کی اجازت طلب کی تو حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا، تم علمدار ہو اور علمدار کے بنا لشکر کی کچھ اہمیت نہیں ہوتی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حالات جس نہج پر پہنچ چکے ہیں اب جنگ میں اترنے کے سوا کچھ باقی نہیں بچا۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ خیموں کی جانب ہوئی اور خیموں سے اس وقت العطش یعنی پیاس پیاس کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عورتوں اور بچوں کو پیاس سے چلاتے دیکھا تو حضرت سیدنا امام حسین سے کہا، بھائی مجھ سے ان کی پیاس برداشت نہیں ہوتی اور میں ان پر پانی بند کرنے والوں کو ان کے انجام ابد تک پہنچاؤں گا۔ حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا، عباس تم فی الحال دریائے فرات پر جاؤ اور پانی کا انتظام کرو۔ حضرت عباس علمدار نے مشک تھامی اور دریائے فرات کی جانب روانگی کی تیاری شروع کی۔ حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا، عباس اپنی بہن اور بھتیجوں سے مل لو، شاید تم واپس نہ لوٹ پاؤ۔ حضرت عباس علمدار نے حضرت سیدنا امام حسین سے کہا، بھائی میں سب کے لیے پانی کا انتظام کر لوں، پھر ان سے مل لوں گا اور مجھ سے ان کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ حضرت سیدنا امام حسین نے حضرت عباس علمدار کو خیموں سے قدرے فاصلے پر جا کر رخصت کیا اور الوداعی ملاقات کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشک تھامے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے دریائے فرات کی جانب روانہ ہوئے اور اس وقت حضرت سیدنا امام حسین کی آنکھیں اشکبار تھیں اور وہ جانتے تھے کہ ان کے اس بھائی کی شہادت کا وقت بھی آن پہنچا ہے اور ان قریب وہ بھی شہید کر دیے جائیں گے۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت عباس علمدار جب حضرت سیدنا امام حسین سے رخصت ہوئے تو آپ کو اپنے پیچھے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مڑ کر دیکھا تو حضرت سیدنا امام حسین رو رہے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے کہ مجھے ایک مرتبہ تمہیں جی بھر کر دیکھ لینے دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھائی کو یوں روتے دیکھا تو عرض کیا، میری کمر ٹوٹ رہی ہے۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین نے روتے ہوئے آپ کو رخصت کیا اور آپ دریائے فرات کی جانب روانہ ہوئے اور اپنا چہرہ آسمان کی جانب بلند کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اے اللہ مجھے قوت عطا فرما تاکہ میں بچوں اور عورتوں کے لیے پانی لے جاؤں اور میری اس کاوش کو قبول فرما۔ حضرت عباس علمدار جب دریائے فرات پر پہنچے تو یزیدی لشکر کے 4000 سپاہی جو دریائے فرات پر تعینات تھے اور ان کے علاوہ 2000 سپاہیوں کا ایک لشکر آپ کو روکنے کے لیے آگے بڑھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم مسلمان ہو یا کافر؟ وہ بولے، ہم مسلمان ہیں۔ حضرت عباس علمدار نے فرمایا، کیا اسلام میں یہ جائز ہے کہ چرند اور پرند سب دریائے فرات سے پانی پئیں اور اہل بیت اطہار اور جان نثار حسین پانی سے محروم رہیں؟ تم ان پر پانی بند کرتے ہو اور تم حشر کی پیاس یاد کرو اور اس وقت تمہارے پاس سوائے ندامت کے کچھ نہ ہوگا۔ تم خود تو دریائے فرات سے سیراب ہوتے ہو اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاس سے بے خبر ہو۔ حضرت عباس علمدار گھوڑے کو بھگاتے آگے بڑھتے چلے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار یزیدیوں کے سر تن سے جدا کرتی رہی اور گھوڑا دریائے فرات کی جانب بڑھتا رہا۔ دریائے فرات پر پہنچنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کو دریائے فرات میں اتار دیا۔ گھوڑے نے اپنا منہ پانی میں ڈالا ہی تھا کہ یزیدیوں نے ایک مرتبہ پھر حملہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کو پانی سے نکالا اور ایک مرتبہ پھر یزیدیوں کا مقابلہ شروع کر دیا اور انہیں وہیں سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یزیدیوں کے ہٹتے ہی آپ نے پھر گھوڑے کو دریائے فرات میں اتار دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے فرات میں اپنے گھوڑے سمیت داخل ہوئے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 7 محرم الحرام جس دن پانی بند کیا گیا تھا اس دن سے پیاسے تھے، مگر پھر بھی پانی کا ایک قطرہ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا اور خود کو مخاطب کرتے ہوئے رجس پڑی، جس کا مفہوم یہ ہے، اے نفس یہ انتہائی برا ہے کہ حسین اور ان کے بچے پیاسے ہوں اور تو اپنی پیاس بجھائے۔ اللہ کی قسم جب حسین اور ان کے بچے یوں پریشان حال ہوں تو پھر تو کیسے پانی کا ایک قطرہ پی سکتا ہے؟ کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت عباس علمدار نے اپنی چلو میں بھرا پانی انڈیل دیا اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشک جو آپ کے پاس تھی اسے پانی سے بھرا اور جب وہ بھر گئی تو اسے اپنے دائنے کندھے پر لٹکایا اور آپ کے ہاتھ پانی سے تر تھے مگر آپ نے ان تر ہاتھوں کو بھی منہ نہ لگایا اور انہیں اپنے دامن سے خشک کر لیا اور پیش نظر یہی تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین کے ہاتھ پانی سے تر نہیں ہیں۔
مشک پانی سے بھرنے کے بعد آپ دریائے فرات سے پیاسے ہی واپس نکلے، اور جیسے ہی آپ دریائے فرات سے باہر آئے، یزیدی لشکر نے ایک مرتبہ پھر حملہ کر دیا اور وہ واپسی کے راستے میں حائل تھے۔ یزیدی لشکر نے آپ کو چاروں جانب سے گھیر رکھا تھا اور آپ پر تیروں کی بارش شروع کر دی۔ آپ ان تیروں کے جواب میں اپنے نیزے سے دینے لگے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے۔ آپ کی کوشش تھی کہ کسی طرح پانی کی مشک کو لشکر حسینی تک لے جائیں، اور جب حملہ آوروں نے حملے کی شدت اختیار کی تو آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی: اے اللہ، مجھے خیموں تک پہنچا دے تاکہ میں عورتوں اور بچوں کی پیاس بجھا سکوں۔ پھر حضرت عباس علمدار نے رجس پڑھی جس کا مفہوم تھا: موت جب سروں پر منڈلانے لگی تو میں خوف زدہ نہیں ہوں اور میں بہادر ہوں، اور جب تک لڑتے لڑتے خاک میں نہ مل جاؤں، میرا جسم فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال ہے، اور میں عباس ہوں اور سقائے اہل حرم میں میرے نام کی گونج ہے۔ حضرت عباس علمدار یزیدی لشکر کا شجاعت اور دلیری سے مقابلہ کرتے رہے اور بے شمار لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یزیدی لشکر نے آپ کی جرت اور بہادری کو دیکھا تو انہوں نے چاروں جانب سے گھیر کر تیروں کی بوچھار کر دی۔ عمرو بن سعد نے حکم دیا کہ حضرت عباس کو نیزوں سے چھلنی کر دو۔ یزیدی لشکر کے ہزاروں سپاہی آگے بڑھے اور انہوں نے نیزے مارنے شروع کر دیے۔ اس وقت سینکڑوں وار ہوتے تھے اور سینے میں اس قدر پیوست تھے کہ سینے کی بجائے صرف تیر ہی تیر نظر آتے تھے۔ آپ اپنی وفاداری اور جان نثاری کا ثبوت دے رہے تھے، اور جب تکلیف کا احساس ہوتا تو آپ ان عورتوں اور بچوں کی پیاس یاد آ جاتی اور آپ اپنی تکلیف بھول جاتے۔ آپ کو اپنی جان کی پرواہ نہ تھی اور آپ کی یہی کوشش تھی کہ کسی طرح جسم سے روح جدا ہونے سے قبل پانی کو جان نثاران حسین کے لبوں تک پہنچا دیا جائے۔ حضرت عباس جوش اور ولولے کے ساتھ یزیدی لشکر کا تن تنہا مقابلہ کر رہے تھے، اور آپ کی کوشش تھی کہ کسی طرح اپنے گھوڑے کو خیموں کی جانب لے جائیں، مگر یزیدیوں کی کثیر تعداد آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہی تھی۔ پھر دشمنوں کی کثیر تعداد نے نیزوں کی بارش کر دی اور تیروں سے آپ کو چھلنی کر دیا۔ آپ شدید زخمی ہونے کے باوجود بھی اسی کوشش میں تھے کہ اپنے گھوڑوں کو خیموں کی جانب لے جائیں اور پانی کی مشک خیموں تک پہنچا دیں تاکہ عورتیں اور بچے پانی پی سکیں۔ حضرت عباس علمدار شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھاتے یزیدی لشکر کو پسپا ہونے پر مجبور کر رہے تھے کہ اس دوران بدبخت نوفل بن ارزق نے آپ پر چھپ کر وار کیا اور آپ کا بازو تن سے جدا ہو گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت عباس علمدار پر چھپ پر وار کرنے والا زید بن ورقہ تھا، اور اس نے آپ پر کاری وار کیا جس سے آپ کا بازو جسم سے جدا ہو گیا۔ حضرت عباس علمدار نے بازو کٹنے کے باوجود حوصلہ نہ ہارا اور شدید زخمی ہونے کے باوجود پانی کی مشک دوسرے کاندھے پر رکھی اور ایک ہاتھ سے یزیدی لشکر کے حملوں کو روکتے رہے اور جوابی وار کرتے رہے۔ پہلے حملے میں آپ کا دایاں بازو شہید ہوا تھا اور اب تلوار بائیں ہاتھ میں تھی۔ حضرت عباس علمدار اب دائیں بازو کے شہید ہونے کے بعد اپنے بائیں بازو سے یزیدیوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ حضرت عباس علمدار کا دایاں بازو کٹنے سے بہت سا خون بہہ چکا تھا اور آپ پر غشی طاری تھی، مگر پھر بھی آپ انتہائی دلیری سے یزیدیوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اس دوران حکیم بن طفیل نے چھپ کر آپ پر وار کیا اور آپ کا بایاں بازو بھی شہید کر دیا۔ آپ نے اس موقع پر رجس پڑھی جس کا مفہوم ہے: اے نفس، تو خوف زدہ نہ ہو اور رب کی رحمت سے امید وابستہ رکھ، وہ رحمت جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام سادات کے ہمراہ تجھے ملنے والی ہے۔ انہوں نے اگرچہ میرا بایاں بازو کاٹ بھی دیا، مگر اللہ عز و جل انہیں جلتی آگ میں پھینکے گا۔ اس موقع پر عمرو بن سعد نے اپنے سپاہیوں کو پکارا: تم عباس کی پانی کی مشک پر تیروں کی بوچھار کر دو اور نیزوں سے اس مشک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اللہ کی قسم، اگر پانی حسین تک پہنچ گیا تو وہ ہمیں فنا کر دیں گے، اور تم جانتے ہو کہ وہ علی کے فرزند ہیں۔ حضرت عباس علمدار کے دونوں بازو تن سے جدا ہو چکے تھے۔ آپ نے مشک کو دانتوں میں پکڑا اور گھوڑوں کو بھگانے کی کوشش کی تاکہ کسی بھی طرح پانی خیموں تک پہنچا دے۔ آپ نے اس موقع پر آسمان کی جانب اپنا چہرہ بلند کیا اور بارگاہ الہی میں دعا کی: اے اللہ، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و عیال اور دیگر بچے اور عورتیں پیاسی ہیں، تو کچھ ایسا انتظام فرما دے کہ میں ان تک پہنچ جاؤں۔ عمرو بن سعد کے حکم پر یزیدیوں نے مشک پر تیروں کی بوچھار کر دی۔ حضرت عباس علمدار کا جسم خون میں نہایا ہوا تھا اور کمزوری غلبہ پاتی جا رہی تھی۔ آپ نے خیموں کی جانب اپنی پیش قدمی روک دی۔ مشک سے پانی بہنا شروع ہو گیا اور ساتھ ہی آپ نے اپنا سر گھوڑے کی پشت پر رکھ دیا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی:
اے اللہ مجھے پانی کے بغیر لوٹنا نصیب نہ ہو اور میں پیاسے بچوں اور عورتوں کو جواب دینے سے عاجز ہوں۔ حضرت عباس علمدار ابھی دعا مانگ رہے تھے کہ ایک تیر آیا اور آپ کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈگمگا گئے۔ ایک روایت کے مطابق ایک تیر آپ کی دائیں آنکھ پر بھی لگا تھا۔ حضرت عباس علمدار خون بہنے کی وجہ سے پہلے سے کمزور پڑ چکے تھے۔ اس دوران ایک بدبخت نے آپ کے سر مبارک پر آہنی گرز کا وار کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر خون میں نہا گیا۔ پھر ایک اور بدبخت آیا، کہنے لگا، اے عباس تمہاری بہادری کہاں گئی؟ حضرت عباس علمدار نے فرمایا، اے بدبخت تو پہلے کہاں تھا جب میرے دونوں ہاتھ سلامت تھے اور اس وقت میں تجھے اپنی بہادری کے جوہر دکھاتا۔ اس بدبخت نے سنا تو لوہے کا ڈنڈا حضرت عباس علمدار کے سر پر مارا اور آپ کے سر پر ایک شگاف پڑ گیا۔ یہ بھی منقول ہے کہ حکیم بن طفیل نے حضرت عباس علمدار پر آہنی گرز کا وار کیا اور آپ گھوڑے کی زین پر سنبھل نہ سکے اور گھوڑے سے زمین پر گر پڑے۔ آپ کے سر پر بھاری گرز لگا تھا اور آپ کا دماغ کندھوں پر آ گیا تھا۔ آپ کے سر اقدس پر ملعون حکیم بن طفیل نے کھجور کے ایک درخت کے پیچھے سے وار کیا تھا اور گرز کی ضرب اتنی کاری تھی کہ سر میں شگاف پڑ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر حضرت سیدنا امام حسین کو آواز دی، سیدی میری خبر لیجئے۔ یہ فرماتے ہوئے حضرت عباس علمدار گھوڑے سے زمین پر گر پڑے۔ پھر حضرت عباس علمدار نے ایک مرتبہ پھر حضرت سیدنا امام حسین کو پکارا، سیدی میری طرف سے آپ کو آخری سلام ہو۔ حضرت سیدنا امام حسین نے حضرت عباس علمدار کی اس پکار کو سنا تو کہا، آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین اس جگہ تشریف لائے جہاں حضرت عباس علمدار زمین پر گرے ہوئے تھے۔ ایک قول کے مطابق جس وقت حضرت سیدنا امام حسین تشریف لائے اس وقت حضرت عباس علمدار شہید ہو چکے تھے، جبکہ ایک اور قول کے مطابق حضرت عباس علمدار میں اس وقت کچھ سانسیں باقی تھیں۔ حضرت سیدنا امام حسین نے جس وقت حضرت عباس علمدار کو خون میں نہائے دیکھا، آپ کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے اور سینے میں تیر پیوست تھے اور سر میں گرز لگنے کی وجہ سے شگاف پڑ چکا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا، عباس میرے دل کے سکون، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری جدائی، تیری جدائی میرے لیے گراں ہے۔ حضرت عباس علمدار نے حضرت سیدنا امام حسین کی آواز سنی تو تعظیماً اٹھنے کی کوشش کی، مگر زیادہ خون بہنے کی وجہ سے نکاہت غالب آئی اور آپ باوجود کوشش کے اٹھ نہ سکے۔ تو تفسیر میں منقول ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین جب حضرت عباس کے پاس پہنچے تو آپ کی آنکھوں میں 7 تیر پیوست تھے جنہیں حضرت سیدنا امام حسین نے باہر نکالا۔ یہ بھی منقول ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین نے حضرت عباس علمدار کو پکڑا تو آپ کو محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اٹھا رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی۔ حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا، میں تمہیں خیمے میں لے جاتا ہوں۔ حضرت عباس علمدار نے عرض کیا، میں آپ کو حضور نبی کریم کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے خیمے میں نہ لے جائیں۔ حضرت سیدنا امام حسین نے وجہ دریافت کی تو حضرت عباس علمدار نے عرض کیا، مجھے سکینہ سے حیا آتی ہے اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ پانی لے کر آؤں گا اور میں اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا اور اب میں ان کے سامنے نہیں جانا چاہتا۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت عباس علمدار نے وصیت کی کہ میری زوجہ سے میرے حقوق معاف کروا دیجیے گا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سیدنا امام حسین جب حضرت عباس علمدار کے پاس پہنچے تو آپ کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے اور اسی وجہ سے حضرت سیدنا امام حسین آپ کے جسم کو خیمے میں نہ لا سکے اور اسی حال میں چھوڑ کر تنہا واپس لوٹ گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے حضرت عباس کی شہادت پر فرمایا، اے عباس تم پر سلام ہو جو اپنی جان اپنے بھائی پر قربان کرنے والا ہے اور انہیں اپنی روح کے ذریعے بچانے والا ہے اور پانی کی جستجو میں اپنے ہاتھوں کو کٹانے والا ہے۔ اللہ عز و جل تیرے قاتلوں یزید ابن رکاد اور حکیم بن طفیل پر لعنت بھیجے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عباس علمدار کی بوقت شہادت عمر مبارک 34 برس اور چند ماہ تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کا جسم نیزوں کے وار اور تیروں سے چھلنی ہو چکا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ اس لیے حضرت سیدنا امام حسین کے لیے آپ کے جسم کو خیمے میں لانا ناممکن تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین نے آپ کے جسم کو وہیں چھوڑ دیا۔ آخر میں گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔